اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 13۔ ریسٹورنٹ کے اچھے ماحول میں ڈنر کے بعد زین نے حور کے لیے چاکلیٹ فلیور کی آئس کریم منگوائی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آئس کریم مجھے چاکلیٹ فلیور پسند ہے؟ حور نے اپنی پسند کا فلیور دیکھ کر بے سختہ زین سے پوچھا۔ مجھے تمہاری ہر پسند ناپسند کے بارے میں میں معلوم ہے، اور ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے۔ زین نے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرتے ہوئے اپنے لبوں پر رکھا اور مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے حور کو بولا۔ مثلاً کیا کیا معلوم ہے تمہیں؟ حور نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تم سوال کرتی جاؤ، میں تمہاری پسند ناپسند بتاتا جاؤں گا، زین نے کانفیڈنٹ ہو کر کہا۔ ہاں، تمہیں تو سب معلوم ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کی معلومات رکھنے کے لیے تم لوگوں کے پیچھے بندے جو لگا دیتے ہو۔ حور کے منہ سے سکتہ نکل گیا، یہ جانے بنا کہ زین کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ ہا ہا ہا، مجھے تمہیں جاننے کے لیے تمہارے پیچھے کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ اس کی بات سے محتاط ہوا ہو۔ اپنی ماما سے ملنا ہے تمہیں؟ زین کے اچانک سوال پر حور کا منہ میں لے جاتا ہوں۔ آئس کریم والا ہاتھ وہیں تھم گیا اور وہ اس کو بے یقینی سی دیکھنے لگی۔ تم واقعی مجھے میری ماما سے ملواؤ گے؟ حور کی آنکھوں میں ابھی تک حیرت تھی، جسے اسے زین کی بات کا یقین نہیں آ رہا ہو۔ یہ آئس کریم ختم کرو، پھر چلتے ہیں، زین نے اس کا خوشی سے تھمتا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں تمہارا باہر ہی ویٹ کر رہا ہوں، زین نے منہ میں سگریٹ رکھتے ہوئے کہا۔ حور کار سے اتر گئی۔ کتنے دنوں بعد وہ اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اندر کی طرف بڑھی تو عبداللہ نے دروازہ کھولا۔ ارے حور بی بی، آپ؟ عبداللہ حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیسے ہو عبداللہ؟ گھر میں سب کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حور اندر داخل ہوئی۔ پورے گھر پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ سب لوگ بڑی بیگم صاحبہ فاطمہ تائی کو دیکھنے ہسپتال گئے ہوئے ہیں، عبداللہ نے بتایا۔ کیوں، کیا ہو گیا فاطمہ تائی کو؟ حور نے حیرت سے پوچھا۔ آج صبح اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے بڑے صاحب کو فون کر کے بتایا تو وہ انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی ہے جی سب لوگ کو ہسپتال گئے ہوئے، عبداللہ نے سب تفصیل سے بتایا۔ اور ماما، وہ بھی گئی ہوئی ہیں؟ حور نے افسردگی سے پوچھا۔ نہیں جی،
وہ تو اپنے کمرے میں ہیں، آرام کر رہی ہیں، عبداللہ نے بتایا۔ اچھا، میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اسما کے کمرے کی طرف گئی۔ ماما! کمرے میں پہنچتے ہی حور نے اسما کو پکارا۔ حور! دوسری طرف اسما جو بیٹھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی، ایک دم آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ ماما! میں آ گئی آپ کے پاس۔ حور اسما کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ حور! تم واقعی میرے سامنے ہو نا، یا یہ خواب نہیں ہے نا؟ اسما ابھی بھی خواب کی سی کیفیت میں تھی۔ وہ بار بار حور کو چھو چھو کر دیکھ رہی تھی تاکہ خود کو یقین دلاتے ہیں۔ میں نے تو بالکل امید چھوڑ دی تھی۔ کہ میں اپنی بچی کو دوبارہ بھی دیکھ سکوں گی۔ اسما روتے ہوئے حور کو پیار کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ماما! میں نے آپ کو بہت مس کیا، بہت زیادہ۔ حور اسما کے آنسو صاف کرتے ہوئے خود رونے لگ گئی۔ یہ ماتھے پر کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ وہ حور کا دوبارہ جائزہ لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے کچھ نہیں، تو بس ایسی ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ اب پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حور نے اسما کو اطمینان دلایا۔ حور اور اسما کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حور کی گھڑی پر نظر پڑی تو ایک دم اسے یاد آیا کہ زین نے اسے آدھے گھنٹے کا کہا تھا، لیکن اب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ زین اس کا باہر ویٹ کر رہا ہوگا۔ ماما! مجھے جانا ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، حور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے تہمینہ خالہ کے گھر جانا ہے۔ اور تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے حور سے پوچھا۔ جی تائی، رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، حور نے کام ختم کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہو گئی نا تیاری؟ تائی نے پوچھا۔ جی۔ حور نے اتنا ہی کہا تو جاؤ اپنے کمرے میں، یہ کہتے ہیں۔ مگر میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ حور! اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اسما اسے روکتے ہوئے کہنے لگی۔ ماما پلیز اس طرح نہیں کریں، میں باہر پھر آؤں گی آپ سے ملنے، زین باہر میرا ویٹ کر رہا ہے، اس نے اسما کو پیار سے سمجھایا۔ نہیں، اب تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی، ایسے لوگ خطرناک ہیں، میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں دیکھ سکتی، اسما اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ماما! مجھے آپ سے وہی ملوانے لایا ہے، اگر وہ نہ لاتا تو کیا میں آپ سے ملنے آ سکتی تھی؟ آپ میرا یقین کریں، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بہت خیال رکھتا ہے وہ میرا، میں وعدہ کرتی ہوں
آپ سے ملنے آؤں گی مگر مجھے ابھی جانا ہوگا۔ حور اسما کو سمجھا کر گلے لگا کر باہر نکل گئی۔ حور کے گاڑی سے اترنے کے بعد زین نے سب سے پہلے پسٹل چیک کی جو کہ احتیاط کے طور پر وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ آدھے گھنٹے گاڑی میں بیٹھا وہ حور کا انتظار کرتا رہا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد گاڑی سے اتر کر باہر ٹہلنے لگا۔ عشر کی کال آ گئی۔ اسے آفس سے متعلق کوئی کام کی بات کرنی تھی۔ اور کہاں ہو اس وقت؟ کیا ہو رہا ہے؟ عشر نے زین سے سوال کیا۔ اپنے سسرال اور بیگم کا انتظار کر رہا ہوں، زین نے جواب دیا۔ کیا مطلب سسرال؟ کیا تم اس وقت ظفر مراد کے گھر پر موجود ہو؟ عشر نے حیرت سے پوچھا۔ کے لیے پسٹل رکھ لی میں نے، لیکن اس کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ تم بالکل بے فکر رہو، اور ویسے بھی حور باہر آنے والی ہے، میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ زین نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ حور کو اندر آگے ہوئے گھنٹہ ہو گیا ہے۔ واپس گاڑی میں بیٹھ کے زین نے پسٹل نکالی اور قدم ظفر مراد کے گھر کی طرف بڑھائے۔ وہ جیسے ہی گیٹ پر پہنچا تو اسے سامنے سے حور آتی ہوئی دکھائی دی۔ زین نے پسٹل جیب میں رکھ لی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے واپس آنے میں؟ زین نے حور کے آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بس ماما سے بات کرتے ہوئے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا اور واپس آ تو گئی ہوں نا، حور نے زین کو تتراتے ہوئے کہا۔ واپس تو آنا ہی تھا تمہیں، زین حور کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنا کانفیڈنس؟ اتنا کانفیڈنس بھی اچھا نہیں ویسے۔ حور نے آبرو اچکاتے ہوئے بولا۔ اسے اس وقت زین کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے زین حور کو کوئی جواب دیتا، سامنے سے گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی جس میں ظفر مراد اور خضر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے بھی زین اور حور کو دیکھ لیا اور گاڑی وہیں روک دی۔ تم یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ ظفر مراد زین کو دیکھ کر غصے میں پنکارے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے اس عالیشان محل میں آنے کی؟ میں صرف حور کو اس کی ماما سے ملوانے کے لیے لایا تھا۔ اور رہی بات ہمت کی، تو تمہیں اور تمہاری فیملی کو میری ہمت اور جرأت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ زین نے آخری لفظ خضر کو دیکھ کر کہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیسے کروں گا تم پر؟ جلد ہی تمہیں حوالات کی ہوا نہ کھلائی تو نام بدل دینا میرا۔ ظفر مراد نے زین کو روبرو دیکھ کر طیش میں آ چکے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، کیس کرنا ہے؟ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو، تمہاری کوئی حسرت نہ ادھوری رہ جائے۔ اگر میرے خلاف کوئی بھی ایویڈنس یا ثبوت ہے تو شوق سے کرو، اور پھر جو میں کروں گا وہ دنیا دیکھے گی۔ دیکھ لیتے ہیں کہ حوالات کی ہوا کون کھاتا ہے۔ زین نے ظفر مراد کو اس کے انداز میں جواب دیا۔ ظفر مراد کے ایک دو کارنامے جس کا زین نے سن رکھا تھا، کوئی ثبوت اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ڈرانے کے لیے زین نے خالی کھولی دھمکی دی جو کارآمد بھی ثابت ہوئی، کیونکہ
شخص کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندر چلیں اور حور تم بھی اندر چلو۔ خضر نے ظفر مراد: حور اب کہیں نہیں جائے گی تمہارے ساتھ۔ حور: بیٹا اندر گھر میں جاؤ تم۔ اب کے ظفر مراد بولے، جو ایک عجیب کشمکش میں پھنس گئی۔ کس کی سنیں کس کی نہیں سنیں؟ ایک طرف تایا تھے جنہوں نے باپ بن کر پالا تھا، دوسری طرف اس کا شوہر۔ حور تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ حور نے وہیں کھڑے رہنے پر زین کو غصہ آیا۔ اب کے زین نے پلٹ کر حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حور تمہیں اس شخص سے اس وقت ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج صبح بے شک تم میرے ساتھ واپس نہیں آئی۔ تمہیں ڈر تھا کہ تم اس کے گھر پر کھڑی ہو، لیکن اس وقت تم اپنے گھر کے پاس کھڑی ہو۔ تم اندر چلو اپنے گھر، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خضر کی بات پر زین کی آنکھ میں لمحے کے لیے حیرت کا عنصر ابھرا۔ اس نے چونک کر حور کو دیکھا۔ حور زین کے دیکھنے پر نیچے نظریں جھکا گئی۔ گاڑی میں بیٹھو حور۔ زین نے سنجیدگی سے حور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حور تمہارے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ خضر تیز لہجے میں بولا، میں تم سے نہیں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، اور تمہیں ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زین خضر کو جتاتے ہوئے بولا، میں دیکھتا ہوں تم کیسے ایکس زبردستی لے کر جاتے ہو اپنے ساتھ۔ اب کے خضر نے قدم آگے بڑھائے۔ تمہیں گاڑی میں بیٹھنا ہے کہ نہیں؟ زین نے دھاڑتے ہوئے حور سے کہا۔ حور کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہیں ایک سیکنڈ ضائع کیے بنا وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ خضر کے قدم وہیں تھم گئے۔ زین نے جتانے والی نظر دونوں باپ بیٹے پر ڈالی اور تازہ ہنسی اچھالتا ہوا خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ خضر جبڑے بیچ کر زین کی طرف بڑھا۔ مگر ظفر مراد نے خضر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوئی بھی قدم اٹھانے سے منع کیا۔ زین گاڑی وہ بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ زین خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ حور کو مخاطب نہیں کیا۔ حور نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ ابھی تک اس کی دھاڑ سے سہم کر بیٹھی ہوئی تھی اور کن آنکھوں سے زین کو دیکھ رہی تھی، جو سیریس ہو کر کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پورے راستے دونوں ہی خاموش اترے۔ گھر پہنچ کر کار پارک کرتا ہوا زین حور سے مخاطب ہوا۔ حور فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دونوں فلیٹ میں پہنچے۔ کافی زین آنکھیں موندتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ حور کو آواز پر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ کافی کانپ کے لیے کھڑی ہوئی۔ بیٹھو۔ کافی تعاقب تھامتے ہوئے زین نے دوسرے ہاتھ سے حور کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ حور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ صبح یہاں خضر آیا تھا؟ زین نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
حور نے نظر جھکائے ہوئے گردن ہلا کر جواب دیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زین نے کافی تعاقب رکھتے ہوئے حور سے کہا، میں سمجھی تم غصہ کرو گے۔ حور نے زین کو دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا نہیں کرنا چاہیے اب مجھے غصہ؟ زین نے حور سے پوچھا۔ زین کی بات سن کر حور نے دوبارہ نظریں نیچے جھکا لیں۔ زین نے حور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا، دیکھو حور، آج ایک بات میں تم سے کلیئر کہہ دیتا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے والے اور دھوکہ دینے والوں سے سخت نفرت ہے اور میں ظفر مراد یا اس کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میں ایک نارمل انسان ہوں، کوئی اعلیٰ ضعف نہیں کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا ہو، جس کی وجہ سے میں نے میری ماں نے پریشانیاں اٹھائی ہوں، میں اس کو معاف کر دوں یا اس کے لیے اپنا دل صاف کر لوں، ایسا میرے اختیار میں نہیں۔ ہاں، مجھے تمہاری ماما سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم جب چاہے ان سے مل سکتی ہو، ان سے بات کر سکتی ہو، وہ یہاں تمہارے پاس آ جائیں یا تم کہیں باہر جا کے مل لو، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی ان لوگوں سے ملے یا تعلق رکھے جن سے میں ملنا ہی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں سمجھ سکتا ہوں یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ وہ تمہارے تایا ہے، میں کوشش کروں گا اپنا دل صاف کر لوں، لیکن یہ فوری طور پر ممکن نہیں، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ کیا اس وقت تک تم میری باتوں وہ نرمی سے اس سے باتیں کرتے ہوئے اچانک حور سے سوال کر بیٹھا، میں نے آج تمہیں ہی اہمیت دی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، تمہارے گھر میں۔ حور کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ حور کی بات سے زین اپنے اندر اطمینان سا اتارا ہوا محسوس کیا، ایک دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، اور اس اہمیت دینے کی میں وجہ جان سکتا ہوں۔ زین کے لب اور آنکھیں دونوں مسکرا رہی تھیں۔ وجہ بتانا ضروری ہے کیا؟ پورے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کافی نروس دکھائی دے رہی تھی۔ صحیح ہے، وجہ تم نہیں بتاؤ، میں بتا دیتا ہوں تمہیں، مگر لفظوں میں نہیں، اپنے عمل سے۔ زین حور کے ہونٹوں کے نیچے تل کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا، تمہاری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ حور نے اس کو اپنے اوپر جھکتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ زین نے سر اٹھا کر گھور کر حور کو دیکھا اور اپنا سر حور کے سر سے ٹکرایا۔ ظفر مراد اور خضر دونوں ہی غصے میں بل کھا کر رہ گئے۔ وہ کل کا مجھے میرے ہی گھر کے سامنے باتیں سنا کر چل گیا، اس کی اتنی ہمت، اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس شاہ زین کا، وہ غصے میں ٹہلتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ یا پھر میں اس کا؟ اس نے ہمیں ایک دن تک گن پوائنٹ پر ہمارے ہی فارم ہاؤس رکھا، اتنی بڑی رقم نکلوائی ہم سے اور ہمارے ہی گھر کی لڑکی سے زبردستی ہمارے سامنے نکاح کیا، کوئی ثبوت اس کے خلاف نہیں ہے ہمارے پاس۔ خضر کو بھی زین پر کم غصہ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، بچہ ہے وہ ابھی میرے سامنے، ایسے ہی مجھ سے وہ سب نہیں چھین سکتا۔
سب دوبارہ حاصل کر لوں گا، بلکہ چھین لوں گا اس سے۔ ظفر مراد کا دماغ کہیں اور تھا، لیکن وہ بات خضر سے کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ خضر نے ناسمجھی میں پوچھا۔ اور تم دیکھتے جاؤ۔ حور کا موبائل نمبر ہے تمہارے پاس؟ ظفر مراد نے خضر سے پوچھا۔ نہیں، موبائل نمبر تو نہیں، مگر گھر کا ایڈریس ہے میرے پاس۔ مگر آپ مجھے بتائیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور کیا کرنے والے ہیں آپ؟ حور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں حور کی زندگی میں اس شخص کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ خضر کو بار بار وہی منظر یاد آ رہا تھا جب زین حور کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کا حور پر حق جتانا اس بری طرح کھل رہا تھا، مگر چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حور کو کچھ نہیں ہوگا۔ حور اور ساری رقم واپس اس کے گھر میں واپس آئے گی۔ بس میں جیسا جیسا کہوں گا تم وہی کرتے جاؤ۔ ظفر مراد چیئر پر بیٹھتے ہوئے کسی غیر مرئی نکلتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ زین! حور نے زوردار چیخ کے ساتھ زین کو پکارا۔ زین دوسرے روم میں کل کے لیے پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا۔ حور کی چیخ سن کر دوڑتا ہوا حور کے پاس آیا۔ کیا ہوا حور؟ حور کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ شاید نیند میں ابھی جاگی تھی۔ زین نے حور کے نزدیک بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم کہاں تھے؟ کیوں چلے گئے تھے میرے پاس سے؟ حور نے زین کے سینے پر سر رکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ شاید وہ ڈر گئی تھی۔ تمہاری نیند نہ ڈسٹرب ہو، اس لیے دوسرے روم میں جا کر کام کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ میری بیوی کو چند گھنٹے کی دوری بھی برداشت نہیں۔ زین بات کو مذاق کو رنگ دیتے ہوئے کہا۔ بہت برا خواب دیکھا تھا میں نے۔ میں ڈر گئی تھی۔ حور کی آواز سے لگ رہا تھا وہ بھی رو دے گی۔ کیا ہو گیا میری جان؟ میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ زین اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ کوئی مجھے کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ میں تمہیں پکار رہی تھی، مگر تم وہاں کہیں نہیں تھے۔ حور نے ابھی بھی زین کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور شاید اپنا خواب سنا رہی تھی۔ خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور کوئی تمہیں مجھ سے چھین کر نہیں لے جا سکتا۔ چلو لیٹو۔ شاباش، اور اپنی آنکھیں بند کرو۔ زین نے تکیہ ٹھیک کر کے حور کو لٹاتے ہوئے کہا۔ تم یہیں ہو نا میرے پاس؟ حور نے لیٹتے ہوئے اس سے تصدیق چاہی۔ اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 14۔ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، تمہارے پاس ہوں، سو جاؤ اب۔ زین کو کام تو کرنا تھا، مگر حور کو ابھی بھی خوف کے حصار میں دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں کہنے لگا۔ صبح حور کی آنکھ کھلی تو زین کی جگہ خالی تھی۔ فریش ہو کر وہ کچن میں آئی تو زین کو کیٹل میں سے
انداز میں پوچھنے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ہمیں ناشتہ کرنا چاہیے۔ حور ناشتے کی ٹرے لے کر کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ گھر کی بیل بجی۔ یہ صبح صبح کون آ گیا؟ زین دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگا۔ السلام علیکم رضیہ خالہ، آپ؟ زین نے دروازہ کھولا تو فضا کی امی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ شادی میں دیکھا تھا اسے؟ جی، بلاتا ہوں۔ زین کے بلانے سے پہلے ہی حور کمرے میں آئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ حور نے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے حور کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ بہت پیاری بیوی ملی ہے تمہیں تو زین بیٹا، انہیں نازک سے حور بہت پسند آئی۔ جی خالہ، میں بھی تو پیارا ہی ہوں، زین نے مسکرا کر جواب دیا۔ ارے، اس میں کوئی شک ہے بھلا؟ اتنا شریف بچہ ہے، یہ تو اس کی مثال پورے محلے میں قائم ہے۔ مجال ہے جو کبھی کسی سے بدتمیزی کی ہو، بدظنی کی ہو یا نظر اٹھا کر کسی کو دیکھا ہو، ایسا مہذب بچہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ وہ حور کو زین کی خوبیاں گنوا رہی تھی اور حور ہونکوں کی طرح منہ کھولے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی زین پر حور کی نظر پڑی تو زین نے نظر بچا کر حور کی آنکھ ماری۔ وہ مستقل رضیہ خالہ کی باتوں پر مسکراہٹ دبائے ہوئے حور کے فیس ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ ارے، میں جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ یہ کارڈ ہے بھائی، فضا کی شادی کا، 2 ہفتے بعد تم دونوں کو لازمی آنا ہے۔ انہوں نے کارڈ نکال کر زین کی طرف بڑھایا۔ انشاءاللہ ہم دونوں ضرور آئیں گے۔ زین نے کارڈ کھول کر دیکھتے ہوئے کہا۔ حور چائے بنانے کے لیے اٹھی تو انہوں نے واپس حور کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ نہیں، اب چلوں گی، بلال ہی لے کر آیا ہے، مجھے انتظار کر رہا ہوگا۔ بلال اوپر کیوں نہیں آیا؟ زین نے حیرت سے پوچھا۔ کہہ رہا تھا آپ ہو کر آ جائیں، میں ذرا کام نہ نپٹا لوں۔ زین نے گردن ہلائی۔ اب تم دونوں کو لازمی آنا ہے، میں انتظار کروں گی، اور تم جلدی جلدی سے خوشخبری سناؤ۔ نادیہ کو کتنا ارمان ہوگا پوتا پوتی کا۔ وہ جاتے جاتے حور کو اور بھی نصیحتیں کرنے لگی اور زین مسکراتے ہوئے حور کا بلش ہوتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جی خالہ، ہم دونوں ضرور آئیں گے۔ میرے لائق کوئی بھی کام ہو تو بلا جھجک مجھے بتائیے گا۔ ہاں بھائی، تم سے نہیں کہوں گی تو اور کس سے کہوں گی، ایک تم اور بلال ہی تو ہو۔
رضیہ خالہ کے جاتے ہی زین حور کے پاس آیا۔ کیا خیال ہے پھر سویٹ ہارٹ، کیا سوچا تم نے؟ حور کمرہ سیٹ کر رہی تھی تو زین نے حور کے بالوں میں کلپ نکالتے ہوئے کہا، کس بارے میں؟ حور نے ناسمجھی سے کہا، وہی جو ابھی خالہ کہہ کر گئی ہیں، جلدی خوشخبری سناؤ۔ زین نے شرارت سے حور کے بالوں میں لٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ زین تنگ مت کرو۔ حور نے زین کو گھورتے ہوئے اپنے بال دوبارہ باندھے۔ میں تو صرف اس وجہ سے کہہ رہا تھا، کوششوں کے بعد ہی کوئی نتیجہ نکلتا ہے، زین نے حور کے قریب آتے ہوئے کہا۔ کاش میں رضیہ خالہ کو بتا سکتی کہ یہ بچہ کتنا معصوم اور شریف ہے۔ حور زین کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور زین کا کہکہا اسے دوسرے کمرے تک سنائی دیا۔ حور ابھی کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی جب باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زین نے گھر میں آتے ہی کچن میں جھانکا۔ کیا ہو رہا ہے؟ بس رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، وہ چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے ہوئی۔ اوکے، فارغ ہو کر روم سے آؤ، زین بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ حور ہاتھ ٹشو سے صاف کرتی ہوئی روم میں آئی۔ یہ تمہارے لیے، زین نے ایک ڈبہ حور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ موبائل؟ حور نے موبائل فون کے ڈبے پر ایک نظر ڈال کر زین کو دیکھا۔ ہاں، تم اپنی ماما سے آسانی سے بات کر لو گی اس کے ذریعے۔ تھینکس، حور نے مسکرا کر موبائل کا ڈبہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ یاد رہے یہ تمہاری ماما سے بات کرنے کے لیے ہے، زین نے حور کو باور کراتے ہوئے ڈبہ دیا۔ حور نے ایک نظر زین کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ کیا آج سارا دن؟ اب زین روز کی طرح حور کی کمر کے گرد ہاتھ حائل کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بس تمہیں یاد کرنے کے علاوہ سارے کام کیے، حور نے شرارت سے بولا۔ ایسی بات ہے تو پھر اس کی سخت سے سخت سزا ملے گی، زین نے بازو کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے حور کو دھمکایا۔ مذاق کر رہی تھی نا؟ حور ایسے ہی سینے پر سر رکھ کر اسے اپنا سارا روٹین بتانے لگی۔ ان سب کاموں میں سب سے اچھا کام تم نے اپنی نیند پوری کر کے کیا ہے۔ حور نے سر اٹھا کر اسے گھورتے ہوئے دیکھا تو وہ حور کو دیکھ کر آنکھوں میں شرارت لیے مسکرا رہا تھا۔ حور نے ہاتھ کا مکہ بنا کر ہلکے سے اس کے سینے پر مارا۔
چائے لے کر آتی ہوں، حور نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ شازیہ اشر کی مما ریموٹ ہاتھ میں لیے ہوئے چینل چینج کر رہی تھی۔ کیسی ہی ممی آپ کو ہو رہا ہے؟ اشر نے شازیہ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یشر کا فون آیا تھا، وہ ابھی اسی سے بات کر کے بیٹھی ہوں۔ شازیہ نے بتایا، میری بھی کل بات ہوئی تھی یشر بھائی سے، آنے کا کیا سین بن رہا ہے ان کے؟ اشر نے پوچھا۔ کہہ تو رہا ہے 2 مہینے بعد آئے گا، شازیہ بولی۔ اب کس سوچ میں پڑ گئی ہیں آپ؟ اشر نے شازیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوچ رہی ہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں۔ اور دونوں ہی ذمہ دار ہو گئے ہیں، عمر بھی ماشاءاللہ شادی والی ہو گئی ہے، کیوں نہ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دوں؟ شازیہ نے مسکرا کر اشر کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ ممی، ابھی تو میں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے، مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے شادی کی۔ ہاں، بھائی کے لیے ضرور ڈھونڈے کوئی اچھی سی لڑکی۔ شازیہ کی بات پر اشر کے ذہن کے پردوں پر تانیہ کا چہرہ سامنے آیا، مگر وہ کسی اور مناسب وقت کا سوچتے ہوئے شازیہ سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار نہیں کر پایا۔ اسماء ابھی حور سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی، بہت خوش تھی۔ حور نے کافی حد تک اسماء کے خدشات کم کر دیے تھے اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ خوش ہے، پوری تو نہیں مگر اسماء تھوڑی بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ بہت دنوں سے اس کے بھائی اصرار کر رہے تھے کہ وہ ان کے گھر پر آ کر ان کے پاس رہے، تو اسماء وہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک خضر روم میں آیا۔ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے چچی؟ کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے خضر نے پوچھا۔ ارشد بھائی کافی دنوں سے کہہ رہے تھے تو سوچا ہفتے کے لیے ان کے گھر رہ کر آ جاؤں، اسماء نے کپڑوں کو طے کرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ خضر نے پوچھا۔ اب تو طبیعت ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ فریش بھی ہو گئی، حور سے بات جو ہوئی ہے ابھی۔ اسماء نے مسکراتے ہوئے خضر کو بتایا۔ حور آئی تھی کیا یہاں پر؟ خضر نے چونکتے ہوئے اسماء سے پوچھا۔ ارے نہیں، موبائل پر بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، اسماء نے بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے مگن انداز میں بتایا۔ نمبر کیا ہے حور کا؟ خضر نے تجسس سے پوچھا۔ کیوں، اس نے تمہیں نہیں بتایا؟
اسما نے حیرت سے سوال کیا، کیونکہ ایک وہی تو تھا پورے گھر میں جو حور سے بات کرتا تھا اور اس کی پرواہ کرتا تھا۔ نہیں، کال تو کی تھی اس نے، لیکن مصروفیت کی بنا پر میں اس کا نمبر سیو نہیں کر پایا۔ خضر جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، چچی کہ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ خضر نے بولا، کیوں نہیں مل سکتی ہے، ابھی لائی۔ اسما مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ خضر کے موبائل پر نظر پڑی۔ اس نے جلدی سے اٹھا کر حور کا نمبر سیو کر لیا۔ یقیناً اس شخص کے ڈر کی وجہ سے حور نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا ہوگا۔ خیر، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے تھوڑے دنوں بعد ختم ہو جائے گا، اس نے سوچتے ہوئے اپنے موبائل پاکٹ میں رکھا۔ حور کا موبائل بجا تو نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حور نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، آواز ابھری۔ ہیلو، کون بول رہا ہے اور کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ حور نے انجان بنتے ہوئے کہا، ایک معصوم اور شریف آدمی بات کر رہا ہوں جو کہ اپنی کیوٹ سی پیاری سی وائف سے بات کرنا چاہتا ہے۔ زین نے معصومیت سے جواب دیا، آپ کی کیوٹ سی پیاری سی وائف کہہ رہی ہیں کہ میرے معصوم سے اور شریف سے شوہر سے کہو وہ ابھی بیزی ہے، بات نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، میری کیوٹ سی پیاری سی وائف سے کہو کہ اس کا شریف اور معصوم سا شوہر اپنی کیوٹ سی پیاری وائف کو بہت مس کر رہا ہے اور اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ زین بے چارگی سے بولا۔ آپ کی کیوٹ سی پیاری سی وائف کہہ رہی ہے کہ میرے معصوم اور شریف سے شوہر سے کہو چپ کر کے اپنے آفس میں آفس کا کام کریں۔ حور بولی، میری کیوٹ سی پیاری سی وائف سے کہو اگر اس نے اپنے شریف اور معصوم شوہر سے بات نہیں کری تو وہ اپنی ساری شرافت بھول کر بدمعاشی پر اتر آئے گا۔ زین نے حور کو دھمکایا، آپ کی کیوٹ سی پیاری سی وائف کہہ رہی ہے کہ آپ اس کے معصوم اور شریف شوہر کی دھونس اور دھمکی اس پر نہیں چلے گی۔ حور نے نڈر انداز میں کہا، میری کیوٹ سی پیاری سی وائف سے کہو اس کا معصوم اور شریف شوہر کہہ رہا ہے کہ آج میری کیوٹ سی پیاری سی وائف اپنی خیر منائے۔ زین نے سنجیدہ لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ حور نے موبائل کو گھور کر دیکھا اور وہ زین سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، حور نے مسکراتے ہوئے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔
زین نے مسکراتے ہوئے فون رکھا۔ عشق نے غالب ہمیں نکما بنا دیا، عشق نے غالب ہمیں نکما بنا دیا، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے۔ اشر نے زین کو دیکھتے ہوئے شعر پڑھا۔ بس شروع ہو گئے تم؟ زین نے آبرو چکا کر کہا۔ ابھی تو شروع میں نہیں تم ہوئے تھے یار، ویسے آپس کی بات ہے، تمہیں دیکھ کر تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی جلد سے جلد گھوڑی چھوڑ جاؤں، اشر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ زین نے ایک افسوس بھری نظر اشر پر ڈالی۔ اس میں اتنے افسوس سے مجھے دیکھنے کی کیا بات ہے، شادی کرنے پر تمہارا ہی حق ہے، اشر نے برا بناتے ہوئے کہا۔ افسوس مجھے تمہارا نہیں، اس لڑکی کا سوچ کر ہو رہا ہے جس کی قسمت تمہارے ساتھ پھوٹے گی، زین نے نظریں فائل پر جھکاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اوہ ہیلو، ایسی بھی بات نہیں ہے اب، مانا زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت ڈیسنٹ۔ میں بھی ہوں، اشر نے بالوں کے ہیئر اسٹائل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شکل سے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آدمی کی حرکتیں بھی ڈیسنٹ ہونی چاہیے، وہ ابھی بھی فائل میں دیکھتے ہوئے بولا۔ چھوڑو یار، تمہیں تو کبھی بھی مجھ جیسے ہیرو کی پہچان نہیں ہوگی۔ یہ بتاؤ فیصل نے کیا خبر دی، اشر نے کام کی بات پوچھی۔ فی الحال تو فیصل سے یہی کہا کہ اس پر نظر رکھو، ابھی کچھ کرنے سے منع کر دیا ہے، زین نے جواب دیا۔ کیا حال ہے تم دونوں کے اور کس پر نظر رکھی جا رہی ہے، بلال نے روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کسی پر نہیں، تم سناؤ دیر کیوں ہو گئی آج تمہیں، اشر نے پوچھا۔ ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، وہیں سے آ رہا ہوں۔ بلال نے بتایا۔ شام کا وقت، حور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تیار ہو رہی تھی۔ آج اسے شاپنگ پر جانا تھا، زین نے اسے شام میں ریڈی رہنے کے لیے کہا تھا، وہ بس آنے والا تھا۔ بیل بجی تو وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولتے وقت جس چہرے کی توقع کر رہی تھی، اس کے برعکس اسے وہ چہرہ نظر آیا جس کا اس نے سوچا نہیں۔ حور کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہو کر غائب ہو گئی۔ آپ؟ حور خضر کو دیکھتے ہوئے حور نے کہا۔ کیا ہوا، مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی، خضر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں خضر بھائی، ایسی بات نہیں ہے، بس میں سمجھ رہی تھی کہ زین کا انتظار کر رہی تھی، خضر نے حور کی بات مکمل کی۔
جی وہ دراصل ہمیں آج باہر جانا تھا، حور نے وضاحت دی۔ اوکے کوئی بات نہیں، تمہیں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا اس لیے آ گیا تھا، اب چلتا ہوں، خضر نے مایوس لہجے میں کہا اور دروازے سے ہی واپس جانے کے لیے مڑا۔ ارے نہیں خضر بھائی رکیے تو، خضر نے مایوسی لہجے سے حور کا دل پگھل گیا تو حور کے منہ سے بے سختہ نکل گیا اور اس کے بعد حور کو احساس ہوا کہ اسے خضر کو نہیں رکنا چاہیے تھا کیونکہ زین کے آنے کا وقت تھا اور خضر کو اپنے گھر میں دیکھ کر زین کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ وہ سوچ کر ڈر گئی۔ کیا ہوا، کس سوچ میں پڑ گئی؟ روکا ہے تو اندر نہیں آنے کا کہو گی؟ خضر نے حور کو غائب دماغ دیکھتے ہوئے کہا۔ جی اندر آئیے۔ حور نے راستہ چھوڑا اور مرے مرے قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ خضر اس کے پیچھے تھا۔ اور سناؤ کیسی ہو؟ خضر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں؟ حور نے مروتا پوچھا۔ دل اس کا بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ زین ابھی نہ آئے۔ سب لوگ ٹھیک ہیں، چچی تمہارے ماموں کی طرف گئی ہیں تھوڑے دنوں کے لیے۔ خضر نے اس کی غائب دماغی نوٹ کی اور جواب دیا۔ جی مما بتایا تھا کہ کل میری بات ہوئی تھی ان سے۔ حور نے دیوار پر لگی ہوئی کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے خضر سے بولا۔ تم نے اپنے نمبر مجھے نہیں دیا حور۔ خضر نے اس کو دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ بس ویسے ہی دھیان نہیں گیا میرا، حور نے باہر کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جسے اسے ڈر تھا کہ زین یہیں کھڑا نہ ہو۔ زین نے اسے ان لوگوں سے ملنے کے لیے منع کیا تھا اور اس وقت اس نے بھی حامی بھری تھی، مگر یہ بات وہ منہ پر تو خضر یاں بتایا سے نہیں بول سکتی تھی۔ دھیان نہیں گیا یا تمہارے ہسبینڈ نے منع کیا؟ خضر کے بولنے پر حور چپ ہی رہی۔ خوب سمجھتا ہوں میں ایسے لوگوں کی مینٹیلٹی کو۔ ایسی بات نہیں ہے خضر بھائی، مجھے واقعی دھیان نہیں رہا۔ حور نے خضر کی بات کو تیزی سے کاٹ کر بولا۔ اسے خضر کے منہ سے زین کے لیے اس طرح سننا اچھا نہیں لگا۔ اوکے چلو کر لیتا ہوں تمہاری بات پر یقین۔ یہ بتاؤ گھر کب آؤ گی؟ خضر نے مزید اس ٹاپک پر بات نہ کرتے ہوئے حور سے گھر آنے کا پوچھا۔ جی انشاءاللہ جلد ہی چکر لگاؤں گی، حور نے دوبارہ گھڑی پر نظر ڈال کر کہا، دل میں دعا کی کہ ٹائم یہیں رک جائے۔ اوکے میں چلتا ہوں، جلدی گھر پہ چکر لگاؤ، سب یاد کر رہے ہیں تمہیں کو، خضر نے اٹھتے ہوئے کہا۔